رہ گئے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں۔ بخاری مسلم میں کم از کم 2 موقف نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں بھی 10 حدیثیں ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، کفر پر ان کی موت ہوئی تھی، اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے۔ اور ہم ان احادیث کو عوام کے اندر نہیں اچھالتے، لیکن یہاں آپ کے سامنے کیوں بیان کی گئی اس کی وجہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ مامو پارٹی، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے۔ کیا مرزا جناب ابو طالب کے متعلق یہی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے؟ کیا بخاری مسلم کی یہ 20 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ سنا کر مرزا یہ کہہ سکتا ہے کہ جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں ان کے دل میں ان کی محبت ایسے پلا دی گئی ہے جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی؟ ہم تو اس انداز کو جناب ابو طالب کے متعلق اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر مرزا اپنے اصول پر قائم ہے تو جناب ابو طالب کے متعلق بخاری مسلم کی 20 حدیثیں سنا کر یہ طرز عمل کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ کیا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہیں؟ تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہوئے تمہارے ماموں کا خیال کیوں رکھ لیں، حالانکہ اس بندے کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے؟ کیا بخاری مسلم میں جناب ابو طالب کے متعلق 20 حدیثیں سنا کر مرزا یہ جملے ان کے متعلق بول سکتا ہے کہ ہم عقیدہ بیان کرتے ہوئے ان کا خیال کیوں رکھیں؟ اور یہ 20 حدیثیں بیان کر کے مرزا کہہ سکتا ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے، لو سامو۔ تو یہ 2 نمبر پالیسی کیوں اختیار کی؟ یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا 2 نمبر پالیسی کون اختیار کر رہا ہے۔ بخاری مسلم کی 20 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ جناب ابو طالب کے متعلق کبھی مرزا نے کسی ویڈیو میں سنائی ہے؟ اور جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس پر ہم مرزے سے چھوٹا سا مطالبہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3214 جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جناب ابو طالب کی وفات پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی اور کہا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ تو کیا مرزا ایسا کرے گا کہ اس روایت کو بار بار اچھالے اور پھر یہ کہے کہ جناب ابو طالب سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے؟ اور پھر امام مسلم سے ذرا پوچھو کہ یہ حدیثیں تم نے کیا علماء کے لیے لکھی تھی یا عوام کے لیے؟ تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں کتاب اس عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ نہیں ہے، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث کی پہچان کر سکیں۔ اور تمہارے ماموں کی حکومت کو بے نقاب کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بنو امیہ کو ننگی کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں تو ہے ہی ہیں، سب سے زیادہ صحیح مسلم کے اندر ہے وہ حدیثیں۔ کیا مرزا یہی طرز جناب ابو طالب کے بارے میں اختیار کر سکتا ہے؟ کیا صحیح مسلم میں 10 حدیثیں جناب ابو طالب کے متعلق موجود نہیں ہیں؟ کیا مسلم کی وہ 10 حدیثیں سنا کر مرزا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ابو طالب کے کفر کو بے نقاب کرنے والی اور ننگا کرنے والی حدیثیں امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھی ہیں اور یہ عوام کے لیے لکھی ہیں، اس لیے میں ان کو سناؤں گا، بار بار سناؤں گا؟ کیا مرزا یہاں یہ انداز اختیار کر سکتا ہے؟ لیکن مرزا ایسا نہیں کرے گا، نہ پہلے اس نے ایسا کیا، نہ آئندہ ایسا کرے گا۔ یہ تو تھا ہماری گفتگو کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی صحیح بخاری میں 1 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں جن کے نمبرز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ مرزا ہمت کرے یہ 13 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ کسی ویڈیو میں سنائے اور پورے جوش و خروش سے سنائے، کیونکہ بخاری عوام کے لیے لکھی گئی ہے، تو عوام کے سامنے یہ حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ مرزے کو سنانی چاہیے۔ لیکن مرزا ایسا نہیں کرے گا۔ اب فیصلہ خود کر لیں کہ 2 نمبر پالیسی کون اختیار کر رہا ہے۔